بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آج 11ویں تاریخ ہے اور 1445 ہجری ہے۔ اس مہینے میں جو المناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور زمانہ ایک شعر ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ شعر گونجتی رہتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کوئی یہ شعر جانتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال اس شعر سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس موضوع کو میں لے کر کے آیا ہوں آپ حضرات کے سامنے، وہ موضوع ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر میں بیان کروں گا لیکن دل جمی کے ساتھ سنیں گے اور ایمان اور یقین کے ساتھ سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک ضرور کریں، جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات، امام حسین کی شہادت ایک دردناک اور المناک حادثہ ہے۔ اس سے پہلے آپ سمجھیے بات کو کہ قتل و غارت گری کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ قابل کے اور حابل کے درمیان سے ہوا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو بڑے بیٹے تھے قابل، اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ اب یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قتل کا جو گناہ ہے اس کو تو ملے گا ہی جس نے قتل کیا ہے، قاتل کو ضرور ملے گا، لیکن سب سے پہلے قتل کرنے کا گناہ قابل کو ملے گا۔ کیوں ملے گا قابل کو؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے قتل کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے قتل کی بنیاد اس نے رکھی۔ ثابت معلوم ہوا کہ جس چیز کی بنیاد جو آدمی رکھتا ہے تو اس کا پھل ملتا ہے۔ اگر آپ نیک کام کرنے کا یا نیکی کا کوئی بنیاد رکھ دیے تو آپ کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور برائی کی اگر بنیاد رکھ دیے تو برائی برابر ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام سب کو شہید کر دیے، ہزاروں انبیاء کو، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے سازش رچی اور کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ اور پھر قاتلین کا جو سزا دنیا کے اندر اور جو عذاب نازل ہوئے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ، اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا ظالموں نے قتل کیا،
اور شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے، باغیوں نے۔ آپ دیکھتے جائیں کس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے مارا، شہید کر دیا۔ اور پھر امام حسن کو تو زہر دے دیا گیا تھا۔ اور جب امام حسین کا نمبر آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اس طرح کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حاکم بنے تو اپنے حاکمیت سنبھالنے لگے، اور ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے امیر معاویہ کے بیٹے یزید یہ خلیفہ بن گئے اور یہ حاکم بن گئے۔ اب یہ پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے۔ لوگ اس کو جانتے تھے ایک عام آدمی ہے، چلتا پھرتا نوجوان ہے، لیکن باپ کی حکومت اور سلطنت اس کو مل گئی اور یہ بادشاہ بن گیا۔ اور بادشاہی بنا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ اس نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ مکہ اور مدینہ یہ سب میں سب سے بیعت لے لیا جائے، اور میں بادشاہ بن گیا۔ تو مدینہ میں عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نکل گئے، عذر کر کے وہاں سے نکل گئے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضعیف تھے۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں پہنچے تو مکہ میں کوفہ کے لوگوں نے بہت سارے خطوط بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اس لیے تاکہ ہمارے پاس آئے امام حسین اور آ کر کے ہمارے یہاں آ کر کے امامت سنبھالے، خلافت سنبھالے، اور ہم ان کو حاکم اور حکمراں مانتے ہیں۔ تو اس لیے خطوط بھیجے تھے۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیے تو امام حسین کو یہی مشورہ صحابہ نے دیے کہ ایک کام کیجئے، وہاں کے لوگ بہت برے ہوتے ہیں، اس لیے مت جائیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جب مسلم بن عقیل کو بھیج دیے اور کوفہ والوں نے بہت ہمدردی دکھایا اور بہت اچھا سے پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے کمسین 2 بچے تھے، تینوں کو شہید کر دیا، مار دیا۔ وہاں سے خط بھی بھیج دیا گیا تھا امام حسین کے پاس، مار دیا گیا۔ اور مسئلہ یہاں تک یہ بھی آیا کہ جب یزید تخت پر ہے تو یزید نے کیا کیا، کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور بصرہ کے اندر عبیداللہ بن زیاد گورنر تھا۔ تو عبیداللہ بن زیاد کو بصرہ سے بصرہ کا تو گورنر تھا ہی، پھر کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا عبیداللہ بن زیاد کو، اور نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا۔ سازش دیکھیے کس طرح کھیلا گیا۔ اب وہاں سے ہٹ گئے، عبیداللہ بن زیاد گورنر بن گئے۔ بننے کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے یہ حکم لاگو کر دیا کہ حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے ان کو پکڑ کے لے آنا ہے اور اس کو ضبط کر لینا ہے، قید کر لینا ہے، اس کو جانے نہیں دینا ہے۔ امام حسین ادھر سے مکہ سے نکلے اور چل دیے۔ راستے میں چلتے چلتے مکہ سے جب مغرب کی سمت جائیں گے تو آپ کو دائیں جانب پڑے گا جنوب اتر، اس سائڈ کوفہ ہے۔ تو کوفہ جانا تھا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفیوں نے غداری کی ہے۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدل دیے اور کوفہ کے بجائے عراق کے سمت بدل لیے، جو بائیں جانب تھوڑا سا ملتا ہے۔ جب عراق جانے لگے تو بیچ میں عراق سے کوفہ سے 40 میل دوری پر کربلا کا میدان ملتا ہے، وہاں گھیر لیا۔ کس نے گھیرا؟ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد اور اس کے لشکروں کو بھیج دیا کہ جا کر کے ان کو قبضہ کر لیجئے اور اسے ضبط کر لیجئے، قید کر لیجئے، جانے مت دی۔ کربلا کے اندر گھیر لیا گیا امام حسین کو۔ اور پھر جو حادثات پیش آئے بڑا دردناک ہے اور بہت دکھ بھری، درد بھری بات ہے کہ گھیرنے کے بعد، اور یہ امام حسین اور ان کے ساتھی بس صرف 72 تھے، اور ان لوگ یزیدی کے لشکر اور عبید اللہ بن زیاد کے لشکر، ان لوگ 5000 بلکہ 4-5 ہزار اور یہاں تک کہ 20-30 ہزار تک بھی کہا گیا ہے کہ تھا ان لوگ۔ اب ان لوگوں نے موقع اچھا سمجھا اور کہا کہ اس کو جا کر کے ضبط کر لو۔ یہ قافلہ بھیج دیا عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد، اور پھر شمر ابن جل جوشن کو بھی اور ان کے لشکروں کو ساتھ میں بھیج دیا کہ جلدی جا کر کے ان سے جنگ کرو، اور یہ لڑنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر بری طریقے سے وہ جو جمعہ کا دن تھا 10 محرم الحرام، عصر اور جمعہ کے درمیان یہ وقت میں سارے اہل بیت جو تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ صرف امام حسین کی بیٹی سکینہ اور ان کے لڑکے زین العابدین یہ بچ گئے تھے، خیمے کے اندر تھے، بیمار تھے۔ جو میدان میں آئے سب کو مار دیے، اور مارنے کے بعد اچھا ابھی حاکم جو یزید ہے ان کو بھی خبر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا سر، امام حسین کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے بے حرمتی کی اور چھیڑی سے مار رہے تھے سر میں، ہونٹ میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اس نے کہا کہ اے ظالم، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیے ہیں، چومے ہیں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے وہ سر کو یزید کے دربار میں بھیج دیا۔ یزید نے صرف اتنا کہا کہ ایسا تو ہم کرنے نہیں کہا تھا، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اس نے بہت برا کہا۔ لیکن بات اتنے پر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بد دعا دی، لعنت بھیجی، ٹھیک ہے، لیکن جس نے ظلم کیا اور امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو اس کا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں؟ جب حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کے کوفے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ اب دیکھیے سازش کیسے ہے، سیاست، اور کس طرح نبی کے خاندان کو مٹایا گیا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنے نبی کے چاہنے والے
اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہوا مسئلہ کیا، یہ تو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 6 سال کے بعد 67 ہجری میں عبید اللہ بن زیاد ظالم شخص ہے، اس کے لاش اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اسی میدان میں، اور اس کا سر بھی اسی جگہ پر رکھا قتل کر کے جہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں۔ اور کس نے قتل کیا عبید اللہ بن زیاد کو؟ مختار ثقفی نے، اس نے قتل کیا۔ اسی لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر ایک بڑا کے اوپر بڑا ہے، اگر آپ ظالم ہیں تو آپ سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے، اسی لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بھی مار دیا گیا۔ تو بہرحال ان تینوں کا یہ سب ہاتھ بٹائے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو خون سے لہولہان کیا اور اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگے، جو بڑا خطرناک تھا۔ بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس نے اس طریقے سے کام کیا۔ اب افسوس کی بات ہے، اب دیکھیے عبید اللہ بن زیاد اسلامی نام ہے، مسلمان کا نام ہے، تو اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس لیے اور آج ہم 10 محرم کو کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے شیعہ لوگ تو اس طرح غمی مناتے ہیں جو حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، غمی منانا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کریم میں ہے 4 مہینے 10 دن اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو سوگ منانا ہے۔ سوگ کیا ہے؟ چوڑی نہیں پہننا ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، باریک دانے والے کنگھی نہیں کرنا ہے، تیل نہیں لگانا ہے، عطر سرما نہیں لگانا ہے، اور ڈیزائن کے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ یہ سب منع ہے، سوگ منانا ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد پھر پہن سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اسی گھر میں سوگ منانا ہے۔ یہ عورتوں اس کے لیے ہے، اس بیوی کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو گیا۔ لیکن اڑوس پڑوس کے لیے صرف 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، غمی منانا، سوگ منانا، غمی منانا 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ امام حسین کا انتقال پر، ان لوگ ہر سال جو غمی مناتے ہیں، روتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، چاقو مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں اپنے سینوں میں، یہ سب غلط ہے۔ اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ الٹی چور کوتوال کا ڈانٹ، وہی قصہ ہے۔ بہرحال تو آگے چل کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ ہم سب کس طرح، ایک جماعت تو غمی منانے والے ہیں اور ایک جماعت خوشی منانے والے ہیں۔ افراط و تفریط کا مسئلہ ہے، لیکن افراط و تفریط دونوں خراب ہیں۔ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم اور نارمل چال چلنا ہے، عام طور پر جو جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہنا ہے، کوئی خوشی بھی نہیں منانا ہے، کوئی غمی بھی نہیں منانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اب ان کے سر کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں شام بھیج دیا گیا، پھر مدینہ بھیجا گیا، اس طریقے سے کر دیا گیا۔ بہرحال اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے نام سے ہم سب ڈھول باجے گانے تماشے ناچ یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہے 10 محرم الحرام کو کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی نسل اور ان کے اصل اور نسل میں خرابی ہے یا نہیں، ان کے پیدائش میں خرابی ہے یا نہیں، ان کا یہ جو کام کر رہے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اعلانیہ طور پر، صاف طور پر، کہ جو آدمی محرم الحرام کے 10 تاریخ کو خصوصاً ڈھول باجا بجاتا ہے تو ان کا تعلق حسین سے نہیں ہے، یزید سے ہے، اور ان کی نسل یزید سے جا کے ملتی ہے۔ آپ دھیان دیجیے، جب ان کے نسل میں آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کنیکشن اور ان کا کانٹیکٹ اور لگاؤ یہ یزید کے ساتھ ہے، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہے، شمر ابن جل جوشن کے ساتھ ہے۔
जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल में हाथ बटाए और शहीद किए, उनके साथ है जो 10 मुहर्रमुल हराम को ढोल बाजे बजाते हैं। रहा मसला कि ये अहले हदीस एक फ़िरका है, उन लोगों के यहाँ तो सख्ती से मना है। जो देवबंदी एक फ़िरका है, उनके यहाँ भी सख्ती से मना है। सिर्फ आपको सुन्नी आलिम उलमा है जिनके यहाँ आपको मिलेंगे कि उन लोग कहते हैं, ये एक तरह से लिखते भी हैं पूरा कि ताज़िया देखना, ताज़िया बनाना, ताज़िया को घुमाना, उसके तवाफ़ करना, चूमना, ये सब हराम है, शिरक है, ये लिखते भी हैं। लेकिन उन्हीं के जमात और ग्रुप वाले ज़्यादातर बनाते हैं और बनाने के बाद जा कर के डुबा देते हैं पानी में। तो ये सब दुनिया वाले को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी, या अली या हुसैन, सब बोल सकते हैं। दुनिया वाले को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अल्लाह और नबी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तुम्हारा कनेक्शन कहाँ है, तुम्हारा रिश्ता कहाँ जुड़ता है, कहाँ से कनेक्शन है, मालूम हो जाएगा कल क़यामत के दिन। जिसको नबी से मोहब्बत है वो कभी भी, मुहर्रम हो गैर मुहर्रम, कभी भी ढोल नहीं बजाएगा। जिसको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रहेगा वो शरीयत के पाबंद रहेगा, वो नमाज का पाबंद रहेगा। नमाज के लिए 5 टाइम आने की तौफीक नहीं मिलती, और रातों रात नाचना, गाना बजाना और ढोल तमाशे, ये सारी चीज़ जो खुराफात कर रहे हैं, इनमें किसी आलिम सू की हाथ है। अगर वो आलिम सू आलिम बिर बन जाए तो फिर दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। और जो आज खुराफात हम सब देख रहे हैं और मज़े लेकर के, यहाँ तक कि मर्दों और औरतों का इख्तिलात के साथ मेला ठेला और तरह तरह के बेहयाई बुराई, यहाँ तक कि बहुत सारे गुनाह भी कर जाते हैं लोग उस रात को। तो ये सब चीज़ रोकने की चीज़ है और उलमा इकराम को शिद्दत के साथ रोकना चाहिए। जो उलमा नहीं रोकते हैं तो यही कहा जाएगा कि इस उलमा के भी कनेक्शन यजीद के साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।